جب حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے تو وہ اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ مجھے وہ مرتبہ عطا فرما جو مجھ سے پہلے نہ کسی کو ملا ہو اور نہ ہی میرے بعد کسی کو ملے۔ وہ دور ایک عجیب دور تھا، لوگ جنات اور کالا جادو پر بہت زیادہ یقین رکھتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت سلیمان کے لیے چرند پرند، ہوا اور جنات کو ماتحت کر دیا۔ تو بس اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں بھی کفر، نفرت اور انسانوں پر ظلم دیکھتے تھے تو اپنے معجزات دکھاتے تھے، اور یوں انسان آپ کو اللہ کا نبی مان کر صحیح راستے پر آ جاتے تھے۔ اور اگر کوئی جن کسی انسان پر حملہ کرتا تھا یا اسے نقصان پہنچاتا تھا تو آپ اس جن کو زنجیروں میں جکڑ دیتے تھے۔ آپ آسمانوں پر پرواز کرتے تھے۔ ایک دن آپ آسمان پر پرواز کر رہے تھے، اتنے میں ایک جن آ کر آپ سے کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، زمین پر بابل کے پاس جنات کا ایک گروہ انسانوں پر ظلم کرتا ہے۔ انسانوں کو تکلیف دے کر یہ بات منواتے ہیں کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے، اور یوں انسان بھی صراط مستقیم سے ہٹ رہے ہیں۔ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بات کو سنا تو آپ نے اپنے تخت کو بابل کی طرف موڑ لیا اور اس گروہ کے پاس آ کر کہا، اے تکبر میں رہنے والوں، اللہ سے ڈرو۔ وہ جنات کا گروہ حضرت سلیمان کی طاقت سے ناواقف تھا۔ اس میں ایک جن کہنے لگا، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم تو اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اور اس کے قبائل کے کچھ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے چاروں طرف سے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اگر تو واقعی سچا ہے تو ہمیں قید کر کے دکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے ہی اپنی عصا ان جنات کی طرف کرتے ہیں تو ہوا اور مٹی کا ایک عجیب طوفان اٹھتا ہے، زمین سے لوہا نکلتا ہے اور زنجیروں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ زنجیریں ہر اس جن کی گردن پر آ پڑتی ہیں اور وہ تمام جن زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی حضرت سلیمان کے قدموں میں گر کر کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی سلیمان ہوں۔ اللہ نے مجھے اس زمین پر امن اور سلامتی کے لیے منتخب کیا ہے۔ اے گروہ جن، خبردار ہو جاؤ اور زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، ورنہ اللہ کا عذاب تم کو ختم کر دے گا۔ پھر وہ سارا گروہ حضرت سلیمان کی نبوت اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے، اور سب سکون اور امن کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، اور وہ وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی بھی کسی انسان کو تکلیف نہیں دیں گے۔